السلام علیکم. پروگرام درویش دی دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب موجود ہیں جو کہ روحانی اسکالر بھی ہیں, اسٹرالوجر بھی ہیں اور پامسٹ بھی ہیں, اور ان کے بتائے ہوئے ہر سلیوشن کے بعد میرا نہیں خیال آپ کے گھروں میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ رہتا ہوگا. تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بچوں کی تربیت. ایک نالائق بچے کو کیسے ذہین بنانا ہے اس کے بارے میں بھی سر سے بات کریں گے. سر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. اللہ کا شکر, میری بیٹی خیریت سے ہے. میں الحمدللہ. آج تم لائیولی نظر آ رہی ہو. ویل ڈن. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. سر بچوں کی تربیت میں اسلام کن بنیادی اصولوں پر چلتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہاں پہ مولا کائنات جن کے آقا کریم نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے. یعنی کہ اگر کوئی علم چاہتا ہے, کوئی وزڈم چاہتا ہے, کوئی عقل چاہتا ہے, کوئی فہم و ادراک چاہتا ہے, کوئی آگہی چاہتا ہے, کوئی بصیرت چاہتا ہے, کوئی شخص اگر بصیرت کی گرہ کھولنا چاہتا ہے اس کو مولا کائنات کے دروازے سے تک جانا پڑے گا. میں جب بیٹا پہلی دفعہ سنا نا مولا کائنات کا یہ فکرہ, یہ جو معرفت کے موتی سنے کہ بچوں کی تربیت اپنے زمانے کے مطابق نہیں, آپ ان کے زمانے کے مطابق کریں. یعنی کہ پیرنٹس غلطی کرتے کہ ہمارے دور میں یہ ہوتا تھا. میں حیران ہوں کہ مولا کائنات کا وزڈم لیول, ان کا شعور, ان کی علمی برتری کا لیول ہے کہ عام پیرنٹس غلطی کیا کرتے کہ ہمارے دور میں یہ ہوتا تھا. مولا کائنات فرماتے ہیں اپنے دور کے مطابق نہیں, ان کے دور کے مطابق ان کی تعلیم, ان کو ایجوکیشن دو. یعنی کہ عام پیرنٹس سے کہتے ہیں اسی انج پڑھ دے ساں, اسی انج کر دے ساں. بھئی وہ آپ کا دور تھا, یہ دور چینج ہو گیا, یہاں پہ کچھ اور چیزیں ہیں, یہاں پہ وہ دور نہیں ہے. اگر کسی بھی گھر میں اگر اخلاقی تربیت بتائی جاتی ہے, بڑوں کا احترام بتایا جاتا ہے, چھوٹوں سے شفقت سکھائی جاتی ہے, محبت سکھائی جاتی ہے, پیار سکھایا جاتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں اس انسان کے اندر متشدد ایلیمنٹ کم ہوتا ہے. وہ انسانیت سے پیار کرتا ہے, بڑوں سے پیار کرتا ہے, چھوٹوں کے ساتھ برابری کا, اسے انسانیت نوازی سکھائی جاتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم طوطا بنا دیتے ہیں, کمپیوٹر پہ ٹیٹر بنا دیتے ہیں. بھی ٹیٹر تب بچہ پرفارم کرے گا جب اس کے اندر تربیت ہوگی, اخلاقیات ہوگی, رویے ہوں گے, پازیٹیونیس ہوگی. ہم پازیٹیونیس نہیں سکھاتے, مثبت چیزیں نہیں سکھاتے. ہم بار بار اس کو نا طوطے رٹنے والی مشین بنا دیتے ہیں کہ یہ رٹے گا, ٹا کرے گا, سیکھ جائے گا. اس طرح نہیں بات بننی. اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ بڑوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے, والدین کے ساتھ کس طرح رہنا ہے, اپنے برابری لوگوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے, نوکروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. جب اخلاقی روایات, اخلاقی رویے سکھائے جائیں گے بچوں کو, کہاں کیا کرنا ہے, بڑے کے ساتھ کیا ہے, چھوٹے کے ساتھ کیا ہے, ماں کے ساتھ کیا ہے, خالہ کے ساتھ کیا ہے, پھوپھو کے ساتھ کیا ہے, چچا کے ساتھ کیا ہے, کوئی بھی بڑا ہے. اور خاص طور پہ جو سب سے بڑی غلطی ہم گھروں میں کرتے ہیں, ملازموں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. آج کا جو بچہ ہے نا, جو ماں باپ, جو اگر اس دور میں ایک پرابلم آ گئی ہے, پہلے تو لوگ ملازمہ افورڈ نہیں کرتے تھے, آج کل غربت اتنی بڑھ گئی, ہر بیچارے غریب فیملی کے بچے کہتے ہیں ہماری بیٹی کو رکھ لیں. ہر گھر میں ملازمہ آ گئی ہے. اس ملازمہ کے ساتھ اگر آپ اچھا سلوک نہیں کرتے, انسانیت نوازی نہیں کرتے, انسانوں والا رویہ اس کے ساتھ نہیں اپناتے, یقین کرے بچوں کو پھر پتہ کیا احساس ہوگا. کسی کو ایک ہرڈل ہوتی ہے, ایک دیوار ہوتی ہے. اگر آپ بچے کو یہ سکھاتے ہیں نا بیٹا کسی کو بدتمیزی نہیں کرنی, کسی کو ہرٹ نہیں کرنا, کسی کو نقصان نہیں پہنچانا, اگر آپ ملازمہ کے ساتھ کرتے ہیں تو بچہ اس ہرڈل کو توڑ کے ایک نئے دور میں داخل ہو جائے گا. اگر آپ اسے یہ بھی سکھاتے ہیں کہ اپنی ملازمہ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے, اپنے ڈرائیور کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, اپنے سیکورٹی گارڈ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, انسانوں کے ساتھ, اسے پھر پتہ احساس ہوگا کہ یہ میں نے کرنا ہے. جب آپ ملازمہ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو, کہتا ہے یہ کر رہے ہیں میں بھی کروں گا. سیکورٹی گارڈ کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ یہ کر رہا ہے میں بھی کروں گا. ڈرائیور کے ساتھ اگر آپ بدتمیزی کرتے کو کہا کہ یہ کہہ میں, آپ نے بچوں کے سامنے سب سے پہلا جو اصول میں کہتا ہوں, رول ماڈل بن کے رہنا ہے. بچہ بچپن سے اپنے باپ کو, اپنی ماں کو رول ماڈل سمجھتا ہے. اگر باپ رول ماڈل نہیں ہے, ماں رول ماڈل نہیں ہے, تو بچہ کبھی نہیں کرے گا. میرے پاس جو سب سے بڑا پرابلم آتی ہے, میاں بھی بہت لڑتے ہیں آپس میں, لڑائیاں جھگڑے. میرے پاس بچہ جب بڑا آتا ہے نا, میں کہتا ہوں کیوں اپسیٹ ہو, کہتا ہے میری ماں باپ لڑتے تھے. وہ کہتے ہیں سر مجھے سمجھ نہیں آتی ماں سچی ہے باپ سچا ہے. ماں سچی, اگر آپ کو اپنے بچوں سے پیار, اگر آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ایک جاندار شریف مہذب شہری بن کے اس معاشرے میں زندہ رہیں, ان کے سامنے لڑائی جھگڑا کرنا اکیلے کر لیں, بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا نہ کریں, بچوں کے سامنے نوکروں کو نہ ڈانٹیں. ایک اور جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں, آپ گھر میں ہیں, بچے کے بعد دیکھو تو میں نہیں گھر پہ نہیں ہوں. بچہ بچپن میں کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, کہ فون پہ کہہ دو ایسے نہیں ہے, فون پہ کہہ دو ایسے نہیں ہے. بچوں کے سامنے جب تک بیٹا پیرنٹس رول ماڈل نہیں بنیں گے, اس وقت تک بچے اچھی اقدار کو نہیں سیکھیں گے. ہم کیا غلطی کرتے ہیں, ہم دو عملی کا شکار ہیں, کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. ہمارا رول کچھ اور ہے, بچوں سے کچھ اور کہتے ہیں, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, ایسے نہیں کرنا, ویسے نہیں کرنا, خود وہ کیے جا رہے ہیں. جب تک کوئی پیرنٹس
جب تک کوئی پیرنٹس اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پہ، مثالی انسان کے طور پہ بچوں کے سامنے نہیں رکھتا اور لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، وہ جتنی بھی کوشش کر لے بچہ نہ تو اخلاقیات میں پورا اترے گا، نہ پڑھائی میں پرفارم کرے گا. کیونکہ پڑھائی میں پرفارم کرنے کے لیے بچے کا پیسفل ہونا بہت ضروری ہے. بچے کا پیسفل ہونا، بچے کا مینٹلی میچور ہونا بہت ضروری ہے. اگر بچہ کنفیوز ہوگا نا کہ ماما سچی بابا سچے، یا دادا کی لڑائی کر رہا ہے، چاچا کی لڑائی کر رہا ہے، جن گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں نا، ان کے بچے کنفیوز اور اپسٹ ہوتے ہیں، وہ ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، وہ پھر اچھا پرفارم نہیں کرتے. اگر آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے رول ماڈل بنے، ٹاپر بنے، وہ کسی معاشرے کا، کسی اسکول کا، کسی کلاس کا، کسی دفتر کا سب سے بیسٹ انسان ہو، تو پہلے آپ نے خود رول ماڈل بننا. اگر آپ خود رول ماڈل نہیں بنے، آپ جتنی مرضی پڑھائیاں کرا لیں، جتنے مرضی لیکچر دے لیں، بچہ نہ باکردار ہوگا، نہ وہ پڑھائی میں پرفارم کرے گا. سر اگر بچہ ضدی اور نافرمان ہو جائے تو والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ حکمت عملی ان کو کیا اختیار کرنی چاہیے؟ بڑا سوال کیا. اگر کوئی بچہ ضدی ہے نا، تو پہلے بیٹا آپ نے اس کے محرکات دیکھنے کہ وہ ضدی کیوں ہے، وہ ضدی کیوں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ بچہ ضدی ہے، ویسے ہی اس کی ضد ختم کرنی ہے، تسبیحاں کر لیں، پڑھائیاں کر لیں. ہم تسبیحاں ضرور بتائیں گے، ضدی اور نافرمان بچوں کی تسبیحں میں بتاؤں گا. لیکن مسئلہ ہے کہ پہلے آپ ان محرکات کو، ان اسباب کو، اس پس منظر کو دیکھیں کہ بچہ اگر ضد کر رہا ہے، بچہ اگر نافرمانی کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے. مثال میں دیتا ہوں، آپ نے بچے کو ایسے سبجیکٹ رکھا دیے ہیں جس میں بچے کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے، جس کو بچہ پرفارم نہیں کرتا، تو وہ بچہ ضدی ہو جائے گا، نافرمان ہو جائے گا. جب آپ بچے کو سبجیکٹ یا ایجوکیشن اس کی مرضی کے مطابق رکھواتے ہیں ایک بات، اور پھر اس کی مرضی کے مطابق اس کو ٹیوٹر رکھواتے ہیں یا خود پڑھاتے ہیں، جب بچہ پرفارم کرتا ہے، جب بچے کو سمجھ آتی ہے، پھر وہ ضدی نہیں ہوتا. دوسری بات ہے کہ جب بچے کو اس کی جائز خواہشیں آپ نہیں پوری کرتے، بچہ ایک جائز خواہش آپ سے کر رہا ہے جو آپ کے لیے پاسبل آسانی سے آپ پوری کر سکتے ہیں، آپ اس کو ہٹ درمی سے مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، تو بچہ پھر بھی ضد کا شکار ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات ہے، اگر بچہ غلطی کرتا ہے، آپ کا فرض بنتا ہے اسی وقت آپ اس کو ڈانٹیں یا اسی وقت اس کو سمجھائیں پازیٹیولی. اگر آپ اس وقت نہیں سمجھاتے، کسی اور وقت سمجھاتے ہیں، یا پیرنٹس ہیں اپنا غصہ بچے پہ کسی اور وقت نکال رہے ہیں، تو بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں سچا کہاں تھا، میں جھوٹا کہاں تھا، میری غلطی کہاں تھی، میں سچ کہاں تھا. تو بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے. آپ نے بچے کو غور سے پہلے بات کرنا کیا ہے، آپ نے بچے کا نیچرل ٹیلنٹ دیکھنا ہے. نیچرل ٹیلنٹ کیا ہے؟ وہ بزنس مین ہے، وہ کریٹر ہے، وہ جاب کرنے والا بندہ ہے، وہ کاروباری بندہ ہے، وہ میڈیا کی طرف جانے والا بندہ ہے، وہ کیا ہے، اس پہ آرٹسٹک ٹچ ہے. جب بچے کا، سارے ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے، جب بچے دیکھتے ہیں نا ماں باپ کہ میرا بچہ، اس بچے کے اندر ڈرائنگ اچھی ہے، یہ بچہ نکالی اچھی کر لیتا ہے، یہ بچہ پڑھتا اچھا ہے، یہ ذمہ دار زیادہ اچھا ہے، تو بچے پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچے کے مزاج کے مطابق جب اس کو ایجوکیشن دیں، پھر بچہ پرفارم بھی کرتا ہے، ٹھیک بھی ہوتا ہے. یا میں تسبیح بھی بتا دیتا ہوں، اگر کوئی بچہ نافرمان ضدی ہے تو پیرنٹس کو چاہیے یا شہید ہو یا اللہ 300 بار، یا شہید ہو یا اللہ 300 بار، یا رقیب ہو یا حفیظ ہو 300 بار. اور پانی پہ اگر بچے کو سورہ نصر، سورہ اذا جاء نصر اللہ 11 بار دم کر کے پلائیں، تو جو نجائز بچہ ضد کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، وہ دور ہو جاتی ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ اگر آپ اس کے اسباب یا محرکات نہیں دور کرتے تو بچے کے ضد اور نافرمانی اسی طرح جاری و ساری رہے گی. ہمیں چاہیے کہ وہ ان اسباب کو تلاش کریں، ان وجوہات کو ڈھونڈیں، اس کی کمپنی چیک کریں، اس کے رویے چیک کریں، کہاں بیٹھتا ہے، کہاں اٹھتا ہے، اسکرین ٹائم پہ کیا ٹائم دیتا ہے، اسکرین ٹائم پہ کیا چیزیں دیکھتا ہے، اکیلے میں کیا کرتا ہے. جب یہ بچے کو آبزرو کرنا ہے، جب آپ ساری چیزیں دیکھ لیں گے پھر آپ اچھا پرفارم کریں گے. سر کیا سختی اور ڈانٹ ڈپٹ سے اصلاح کی جا سکتی ہے بچوں کی، یا اس کا ایک نقصان ہے ڈانٹ ڈپٹ کر کے بچوں سے اپنی بات منوانا؟ بیٹا جو پہلے دور کے بچے تھے نا، وہ کلچر صدیوں سے آ رہا تھا سختی اور ڈانٹ کا، وہ مینٹلی تیار تھے. آج کا بچہ مینٹلی تیار نہیں ہے. آج فرینڈلی فادر آ گئے ہیں، فرینڈلی پیرنٹس آ گئے ہیں. آج کا بچہ کہتا ہے کہ مجھے پہلے بتاؤ وجہ کیا ہے. اگر آپ اس کو بتائے بغیر، اس کو کنونس کیے بغیر، اس کا الرٹ کیے بغیر، اس کا سیشن کیے بغیر اس کو ڈانٹ دیتے تو وہ بالکل آپ کو نافرمان ہو جائے گا، ضدی ہو جائے گا. آپ کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی چاہیے. بچے کو بٹھانے کے بعد اس سے شیئرنگ کرنی چاہیے، اس سے بات کرنی چاہیے. بیٹا تم یہ غلطی کر رہے ہو، بیٹا یہ غلطی تم نے نہیں کرنی چاہیے تھی، بیٹا اس سے میں دکھی ہوئی، یہ چیز مجھے ہرٹ کرتی ہے. جب بچے کو سمجھائیں گے تو بچہ پرفارم کرے گا. اگر آپ بچے کو سمجھاتے نہیں ہیں اور بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہو، بچے کے اندر ایروگنس آ جاتی. کیونکہ پہلے کلچر تھا کہ باپ گھر میں آئے سارے چھپ گئے، باپ گھر میں آئے سارے منجیوں کے نیچے چھپ گئے، اور باپ کے سامنے جانا نہیں، باپ کے سامنے بات نہیں کرنی. آج کل فرینڈلی دور آ گیا، آج کل پیرنٹس کے رویے چینج ہو گیا، فرینڈ بن گیا، اویئرنیس اس کی، میڈیا ہے، اسکرین ٹائم ہے، مختلف چیزیں آ گئی ہیں. اب وہ دور ختم ہو گیا. اگر آپ وہ فارمولہ لگائیں گے
تو 100/100 فیل ہو جائے گا. آج ہم نے وہ فارمولہ نہیں لگانا. ٹھیک ہو گیا. اور بچوں کو نماز، تعلیم اور اخلاقیات کی طرف راغب کرنے کا کیا اسلامی طریقہ ہو سکتا ہے؟ بڑا اچھا طریقہ ہے کہ اس کو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو بنیادی ہیروز ہیں، جو ہمارے اسلام کے کریکٹر ہیں، آقا کریم ہیں، آقا کریم کی عزت ہماری مائیں ہیں، سیدہ زہرا ہے، ان کے بچے، ہمیں سب سے پہلے ان بچوں کے رول ماڈل، ان کی کہانیاں سنانی چاہیے، ان کا رول ماڈل سنانا چاہیے. ایک بات. پھر خدا کا تصور بچوں کے اندر بچپن سے بتا دینا چاہیے. آقا کریم کی محبت بچپن سے بتا دینی چاہیے. جب ہم انہیں آقا کریم جیسے رول ماڈل دیں گے، ہمارے جو قومی ہیروز ہیں، جب ان کی زندگیوں کے واقعات بتائیں گے تو پھر بچے ادھر فالو کریں گے. ایک بات. دوسری بات ہے، جب تک پیرنٹس رول ماڈل نہیں بنتے، ہم جتنی مرضی لیکچر دے لیں، جتنی مرضی کہانیاں دے لیں، جتنی مرضی کتابیں دے لیں، بچہ پرفارم نہیں کرتا. بچے کے پرفارم کرنے کے لیے سب سے بڑی ضروری بات ہے کہ پیرنٹس پہلے رول ماڈل بنے. بچہ فالو کرتا ہے ماں باپ کو. وہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ کیسا، میرا باپ کیسے اٹھتا ہے، کیسے بولتا ہے، کیسے چلتا ہے، کیا کرتا ہے، میری ماں کے رویے کیا، میری ماں کہاں ریئیکٹ کرتی ہے، کہاں بولتی، کیا غصہ کرتی ہے. جب تک ماں باپ اپنے آپ کو مثالی نہیں بنائیں گے، بچہ ویسا نہیں بنے گا. میرے پاس ہزاروں بچے ایسے آئے ہیں جب میں نے کہتا ہوں کہ آپ کی ڈسٹربنس، آپ کی انگزائٹی، آپ کے ڈپریشن کی وجہ کیا، بچہ پتہ کہتا ہے میرے ماں باپ کے جھگڑے، میری ماں باپ کی لڑائی بھی. اور وہ تو بہت میٹر کرتا ہے. اگر فیملی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیرنٹس آپس میں لڑ رہے ہیں تو بچے پہ بڑا گندا اثر جاتا ہے. پھر بچے خود ابرپٹلی بھی آج کل جواب دینا شروع ہو گئے کہ ہمارے سامنے مت لڑا کرو. اور دوسری بات جو بیٹا پتہ کیا ہے، جو وہ فادر جو ماں کو مارتے ہیں وہ تو ظلم عظیم کرتے ہیں. بچہ نفرت ایسا کرتا کیوں ہے. ہوتا ہے؟ وہ بچہ جو مارتا ہے نا بندہ، اچھا آپ نے سوال کیا. ابھی اگر اس کو کوئی مالی مسئلہ ہے، کوئی معاشرتی مسئلہ ہے، کوئی دفتر کا مسئلہ ہے، تو اپنے آپ سیٹل کرے. عورتوں پہ کیوں ظلم یا بچوں پہ کیوں ظلم ہوتا ہے؟ کیوں وہ مرد حضرات یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ان کو نقصان نہیں پہنچانا، بلکہ ہمیں جو بھی مل رہا ہے وہ انہی کے نصیب کا شاید مل رہا ہے؟ بیٹا جو ایسی حرکت کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں وہ نفسیاتی طور پہ بیمار، نفسیاتی طور پہ ان کی پرابلم ہوتی ہے، ہوتی ہے نفسیاتی، یعنی وہ نفسیاتی طور پہ نارمل انسان نہیں ہے. کسی کو مارنا، بچے کو مارنا، بچے کے بعد کسی عورت کو مارنا، یہ دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو باہر معاشرے کے ظلم، معاشرے کی زیادتیاں، اپنی حماقتیں، اپنی بیوقوفیاں، اپنی ناکامیاں بچوں پہ نکالتے ہیں. آ کے یہ بیوقوفی ہے. ایسا جو کرتا ہے، میرے پاس بے شمار بچے ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں ڈپریشن کی وجہ، میری وجہ کیا ہے، میرا باپ ایسا تھا، میری ڈپریشن کی. اور پھر جو بہت سارے جو ہمارے بیٹا معاشرے میں، یہاں پہ آپ بیٹا سوال کرو کہ جو پیرنٹس طلاق لے لیتے ہیں. ہاں سر، ایک اور ہے میرا کہ جو مطلب کہ جو بروکن فیملی سے بچے ہوتے ہیں، جو بچے طلاق لے لیتے ہیں یا سپریشن لے لیتے ہیں جن کے پیرنٹس، ان کے اوپر، ان کے ذہن پہ، ان کے دماغ پہ کیا اثرات آتے ہیں ان ساری چیزوں کے؟ چونکہ وہ بچے تو بالکل ہارٹ بروکن ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ زمانہ اچھا لگ رہا ہے، نہ ہم اپنے آپ کو خود اچھے لگ رہے ہیں. بیٹا جو پیرنٹس ہیں نا، جو طلاق لیتے ہیں، بروکن فیملی ہوتی ہے، وہ سب سے بڑا ظلم یہ کرتے ہیں کہ وہ آنے والی نسل کو ایک ذہنی مریض بنا کے چھوڑ دیتے ہیں، کہ متشدد بچہ بنا کے چھوڑ دیتے ہیں، جو اس کو بیچارہ نا، اور خود بھی ساری زندگی سلوکتے ہیں. پھر جو بروکن، جو میاں بیوی علیحدہ ہوتے ہیں نا، خود بھی ساری زندگی میں مجھے تسبیح بتائیں، مجھے ذکر بتائیں، میں کیا کروں، میرا بچہ مجھ سے ملتا نہیں، میں نے بچے کو ایک نظر دیکھنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اگر میں اکثر کہتا ہوں، شادی کرنا، شادی کے بعد بچے پالنا، بچے پیدا کرنا، یہ ایک بڑا کام ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ شادی کی ذمہ داریاں بچے پیدا کرنے کے بعد ان کی تربیت نہیں کر سکتے، آپ شادی نہ کریں. آپ نے شادی کر لی. اکثر لوگ جو طلاق لیتے ہیں، یار خدا کے لیے بیویاں ایک جیسی ہوتی ہیں، خدا کے لیے بندے ایک جیسے ہوتے ہیں. نباہ کرنا سیکھیں، صبر کرنا سیکھیں، ایڈجسٹ کرنا سیکھیں. جو پیرنٹس جلد بازی میں آ کے طلاق لے لیتے ہیں، طلاق لینے کے بعد ان کے بچے رل جاتے ہیں، وہ گالیاں دیتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، وہ نفرت کرتے ہیں. یعنی کہ کائنات کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے پیرنٹس. اور بتائیں، سوچے تصور کریں کہ جب بچہ پیرنٹس سے نفرت کرنا شروع کر دے، یہ سب سے بڑی اللہ کا نور ہے ماں باپ میں. اور کیا کوئی دیکھو کو کون سا مقام آتا ہے، وہ کون سی وجہ آتی ہے کہ ایک بچہ ماں باپ سے نفرت کرنا شروع. مجھے کچھ لوگ ملتے ہیں، مجھے اپنی ماں سے نفرت ہے، مجھے اپنے باپ سے نفرت ہے. اور پھر میں حیران بیٹا پہ کس بات پہ ہوتا ہوں، ماں باپ علیحدہ ہونے کے بعد بھی تڑپ رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے، بعد میں پچھتاتے ہیں. تو خدا کے لیے جب آپ کی زندگی میں کوئی کمزور لمحہ آئے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو، تو اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے جینا سیکھیں، اپنے بچوں کے لیے زندگی جینا سیکھیں. کمپرومائز کر کے آپ لائف گزار سکتے ہیں. معاشرے کو بہت سارے کرمنل جب ہم نے دیکھے ہیں بیٹا، جو ہمارے جنہوں نے ایسے کرائم کیے ہیں، سائیکولوجیکلی بندہ لڑک رہتا ہے بچوں کے حوالے سے، بچوں کو ریپ کے حوالے سے مختلف. تو وہاں پہ جب وہاں پہ بروکن فیملی پیچھے نظر آتی ہے. یعنی کہ جو بچہ ایسے ماحول میں پلتا، نہ ماں تھی نہ باپ تھی، وہ ایک جانور نما انسان پیدا تھا. آپ معاشرے کو ایک جانور دے رہے ہیں.
معاشرے کے ساتھ ظلم کریں. جب ایسا ظلم کریں گے تو بچے نارمل ہونے کے بجائے ایک جانور نما پیدا ہوں گے جو معاشرے میں اصلاح کی بجائے بگاڑ پیدا کریں گے, اور معاشرہ جو ہے وہ ایک خوبصورت مثالی معاشرے کے بجائے ایک ذبح خانہ, ایک متشدد خانہ بنے گا. لہٰذا خدا کے لیے اپنی صلح صفائی کے ساتھ رہیں تاکہ بچے بھی ٹھیک رہیں. جو والدین بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے, جس کی وجہ سے ان کے بچوں پہ کافی اثرات ہوتے ہیں, مطلب کہ ان کا نہیں چلتا صحیح طریقے سے سسٹم, اور بچے بہت زیادہ ایسے فیل کرتے ہیں جیسے وہ اگنورڈ ہیں. بیٹا یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. لڑکیوں کے والے سے وہ میرے پیرنٹس اکثر یہ پریشان رہتے ہیں کہ جو ہماری نوجوان بچیاں ہیں, اور اسپیشلی بچی جب آتی ہے نا 14 سال سے 20 سال کے درمیان, جب اس کے اندر بلوغت آتی ہے, چینجز آتی ہیں جوانی کے اس کے اندر, تو میں اسے کہتا ہوں بلوغت کا طوفان یا بلوغت کا ایک انقلاب اس کے اندر آیا ہے. بچی اس وقت حیرت میں ہوتی ہے, اسپیشلی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہوتا ہے. وہاں پہ اگر پیرنٹس توجہ نہیں دیتے, یہ زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرتی ہے. مجھے بے شمار, کیونکہ میرا لوگوں سے واسطہ رہتا ہے, لوگ میرے پاس ملنے آتے ہیں, مجھے بے شمار بچیاں ایسی ملی جو باہر کسی بندے کے ساتھ جن کی انوالومنٹ ہوئی, تو میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا آپ نے کیوں کی, کہتی گھر میں فرسٹریشن اتنی تھی, ٹینشن, کوئی توجہ دینے والا نہیں تھی, کوئی بات کرنے والا نہیں تھا, کوئی مشورہ دینے والا نہیں, کوئی کرائم شولڈر نہیں تھا. تو میں گھر کے ماحول سے, گھر کی تنہائی سے تنگ آ کے کسی سے دوستی شروع کر دی. اور دوسرا پیرنٹس بھول جاتے ہیں, پہلے دوستیاں یہ بات تعلقات بنانے مشکل تھی, آپ تو آپ کی ٹیبل پہ پڑا ہوا, آپ کے ہاتھ پہ پڑا ہوا ہے, اور پیکیجز اتنے آسان ہیں کہ بچے کے لیے پرابلم ہے کوئی نہیں. خدا کے لیے بچوں کو تنہا نہ چھوڑیں, یہ آپ زندگی کی سب سے, اور اسپیشلی ٹائم میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب بچی 20-22 سال بچے کراس کر جاتے ہیں, ان کے اندر میچورٹی آنا شروع ہوتی ہے. بچے کے اندر جو بلوغت آتی ہے, جو چینجز آتی ہیں جوانی کے حوالے سے, وہ 14 سال سے 18 سال کے درمیان ہے. آپ حیران ہو جائیں گے دنیا میں, اپنا ڈیٹا اگر آپ اکٹھا کر لیں, دنیا میں سب سے زیادہ جو مانگتے بیوقوفیاں کرتے ہیں بچے بچیاں, وہ 14 اور 20 سال کے درمیان ہے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ایم اے پاس لڑکی کسی کے ساتھ بھاگی ہے, آپ نے کبھی نہیں سنا گریجویٹ لڑکی بھاگی ہے. بھاگتی بچی کون ہے؟ جس کی عمر تھوڑی ہے, جس کو سمجھ نہیں, شعور نہیں ہے. آپ نے دھیان دینا اس وقت ان بچوں پہ, اپنی مصروفیت کے اندر دھیان دینا, کوئی ایسا قائم کرنا ہے. فیملی میں اگر کوئی ایسی پھپھی ہے, کوئی خالہ ہے, کوئی نانی ہے, کوئی دادی ہے جو اکیلی ہے, اس کو اپنے گھر لے آئیں. اگر وہ نہیں پاسبل تو آپ نے اس کی جو تنہائی ہے نا, اس کا کوئی پازیٹیو وے نکالنا ہے. اگر آپ نے بچے کو بے یارو مددگار شتر بے مہار چھوڑ دیا ہے, یہ ہائیلی ڈینجرس ہے. یقین کریں میرے پاس جو بچی آتی ہے نا, یہی تنہائی انہوں ڈس لیتی ہے. کوئی ان کے لیے ان کو ٹارگٹ آسان ہے. کوئی بندہ ایون کہ میں بیٹا حیران ہو گیا, کوئی پلمبر آ گیا, کوئی الیکٹریشین آ گیا, اور کوئی بندہ گیا, 1-2 بچیاں مجھے ایسی ملی جب اتنی فرسٹریٹڈ تھی, انہیں جو باہر جو نمبر ہے اس پہ کال کر دی. میں کہ ایک بچی, 2-4 بچیاں میرے پاس, آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے, وہ اتنی گھر سے نکلتی تھی, جو بندہ ملا اس کے ساتھ بیٹھ گئی ہیں. میں کہا یہ کیا ہے بچی سے, میں نے کہا, کہتی میں اتنی تنگ سی گھر میں اتنی فرسٹریشن تھی, ڈپریشن تھی, انگزائٹی تھی. میں کہتی تھی روڈ پہ جوتا پہنے بغیر لڑکی نکلی ہے, کوئی رکشے والا ملا ہے, کوئی موٹر سائیکل والا ملا ہے, کوئی گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھ کے چلی گئی. اس معصوم بچی کو پتہ ہی نہیں کہ باہر درندے ہیں, باہر بھیڑیے ہیں, باہر جانور رہتے ہیں. معصوم بچی کو پتہ ہی نہیں, پہلے بچی کو اویئر, یہاں پیرنٹس غلطی کیا کرتے ہیں. گڈ ٹچ, بیڈ ٹچ, اور ان چیزوں کے بارے میں آج کل بچوں کو اویئرنیس ہونی بہت ضروری ہے, جو نہیں ہو رہی. یس, گڈ ٹچ بیڈ. اور دوسرا بیٹا سب سے بڑی غلطی ہے, ہر ماں کو اپنی بیٹی کا دوست ہونا چاہیے. ہر باپ کو بھی کانفیڈنس دینا چاہیے کہ بیٹا اگر تمہاری زندگی میں کوئی کمزور لمحہ آتا ہے, تمہیں کوئی تنگ کرتا ہے, تمہیں کوئی بلیک میل کرتا ہے, فوری ہمیں بتاؤ. بہت ساری بچیاں میرے پاس ایسی آتی ہیں, بچے کوئی غلطی سے کوئی چھوٹا موٹا ایرر آ گیا ہے, بلیک میل کرتے ہیں, تمہارے باپ کے پاس آ رہے ہیں, تمہاری ماں کے پاس آ رہے ہیں. جب میں نے بچیوں کو یہ تربیت دی کہ بیٹا آپ نے انہیں کہا کہ آؤ, یقین کرے جس بچی نے کہا نا آؤ, کوئی بندہ نہیں آیا گھر میں, کوئی بھی نہیں آتا ہی کوئی نہیں. میرا بیٹا, میری معصوم پریو بیٹی, اگر تم سن رہی ہو نا کہ کوئی بندہ تمہیں بلیک میل کر رہا ہے, بیٹا نہیں, یا خدا کے لیے میرا نمبر کہیں سے لو, میں باپ ہوں, انکل ہوں آپ کا, کہنا کہ انکل مجھے کہنا کہ مجھے فلاں بندہ تنگ کر رہا ہے, میں فوری طور پہ اس کی ایسی کی تیسی کروں گا جا کے. جب بچی بے یارو مددگار ہوتی ہے, اکیلی رہ جاتی, بچی کو اکیلا نہیں چھوڑنا, بچی کو تنہا نہیں چھوڑنا. جب اکیلی تنہا ہوگی نا, چھوٹا معصوم سا ذہن, امچور ذہن, بلوغت کا نیا دور ہے, وہ کنفیوز ہو جاتی. کنفیوز ہونے کے بعد اس سے ہم آگتے ہیں سرزد ہو جاتی ہے. یہ بڑے معصوم کلیاں ہیں, بڑے معصوم پھول ہیں, ان کی کیئر کرنی, ان کا خیال کرنا عقل مندی کے ساتھ, دنائی کے ساتھ. سر جہاں پہ آج کل لڑکیوں کو یہ ساری چیزوں کی اویئرنیس ہونی چاہیے, وہاں پہ لڑکوں کو بھی ہونی چاہیے. جو کہ چھوٹی عمر کے لڑکے, ایون گھر میں جو آپ کے قاری صاحب آ رہے ہیں آپ کو پڑھانے, قرآن پاک دیکھ کے ان کو کھڑا کر کے ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے, تو اس لیے بہتر ہے کہ پیرنٹس ان پہ نظر رکھیں. میں خود کہتا ہوں کہ میرے پاس معذرت کے ساتھ کچھ قاری صاحبان یا ٹیوٹر حضرات کے والے سے کچھ کیونکہ مجھے لوگ اپنا مسئلہ بتاتے ہیں, جب وہ کیسز آئے ان کے سامنے, یہ ہم آگتے غلطیاں. یہاں پہ میں یہاں پہ اپنے قارئین سے شیئر کروں گا, دیکھنے والوں سے شیئر کروں گا بات. کچھ عرصہ پہلے جنرل ہسپتال کے سامنے ایک بچہ تھا, وہ پب جی کا پلیئر تھا, اپنی دنیا میں گما ہوا تھا. دنیا کے باہر کیا ہو رہا ہے کہ اس نے گن اٹھائی, پہلے گھر والوں کو اس نے مارا, باہر روڈ پہ آ کے 2 بندوں کو مارا,
آگے جا کے 2 بندوں کو مارا تو لوگوں نے جب اس کو پکڑا انہیں کیا ہو رہا ہے, وہ کہتا ہے میں تو پب جی کھیل رہا ہوں. اس کے اوپر پب جی اور وہ گیم اتنی اس کے اندر سوار ہو گئی کہ اس نے اس ریئل ورلڈ کا اسے پتہ ہی نہیں کہ ریئل ورلڈ کیا ہے, دوسری دنیا کیا ہے. وہ اپنے آپ کو اس فلم کا ہیرو سمجھ رہا ہے. اس نے 6 بندے مار دیے. اس طرح شادرے میں پیچھے کیس تھا, بچہ گھر سے نکلا, گاڑی 14 سال کا بچہ, گاڑی نکلی, اس نے 2 بندے مارے, 3 بندے 4 بندے اس نے مار دیے. پولیس نے اس سے پوچھا تو کیا کرے, کہتے ہیں میں تو گاڑی اپنی گیم چلا رہا تھا. یعنی کہ بچوں پہ دھیان رکھیں اور دیکھیں وہ کون سی سکرین پہ کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں. سکرین پہ طوفان آیا, وہ دیکھیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں, کون سی چیز دیکھ رہے ہیں, اور بچوں کو ریئل ورلڈ کا احساس دلائیں. نہیں دلائیں گے تو وہ حماقتی کرتی رہیں گے. بالکل ایسی. اور سر جدید دور میں سوشل میڈیا اور موبائل بچوں کی تربیت کرنے کو کیسے متاثر کر رہا ہے؟ یہ سب سے بڑی پرابلم آ گئی ہے. آپ مانے نہ مانے, میں الحمدللہ اللہ نے مجھے جب توفیق دی تو میں نے کوشش کی, الحمدللہ میرے بچے ڈاکٹر بھی بن گئے. میں باقی لوگوں سے شیئر کیوں کرتا ہے, کرنا یہ کہ ہم نے احتیاط کیا کرنی کہ FSC تک بچے کو موبائل نہ دیں, یا موبائل دیں تو بٹنوں والا موبائل دیں, اب تک کہ بات چیت ہو. میٹرک کے بعد فونز ملتے تھے. میٹرک کے بعد فون دیتے مجھے ہیں. خود میٹرک کے بعد بابا نے دیا تھا جب میں کالج گوئنگ ہوں. ہاں, کالج اب جب بچہ جاتا ہے پھر آپ اس کو دیں. اور پھر دوسری بات ہے کہ اس کو پہلے اویئرنیس دیں, اس کو سمجھائیں, اس کو کانفیڈنس دیں. اگر آپ کانفیڈنس نہیں دیتے, اس کو سمجھاتے نہیں, اس کو اویئرنیس نہیں دیتے, بچہ کسی وقت بھی حماقت کا شکار ہو سکتا ہے, کسی غلطی کا شکار ہو جاتا ہے. آپ نے سکرین ٹائم کے یوزز, اس کا ٹائمنگ رکھنی ہے. گھر میں اگر بچے چھوٹے بچے ہیں, آج کل میں سب سے بڑی غلطی کیا کرتی ہے, کچن میں کام کری بچے کو فون پکڑا ہوا ہے, وہ جوڑا. بچے کچھ چھوٹے بچے تو میرے پاس ایسے آئے ہیں کہ ان کی اتنی اٹیچمنٹ جو ہوتی ہے فون کے ساتھ. سر وہ اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتے. بیٹے وہ ماں باپ سے آگے سمجھتے ہیں. اور وہ بہت تیز پرو میکس بچے جسے کہتے ہیں نا, وہ پرو میکس بچے بن چکے ہیں جو سسٹم ابھی شاید مجھے بھی نہیں پتا ہوگا اپنے فون کا, میں کبھی ایکسپلور نہیں کرتی. وہ ان بچوں کو پتا ہوگا کہ اس کو کیسے آپ نے آپریٹ کرنا ہے, کیسے ٹک ٹاک بنانی, کیسے اسنیپ چیٹ پہ جا کے اپنے پکچر کھینچنی. ہمیں بچوں کو یہ چیز پتا ہے. ہم غلطی کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے بچوں کو ماں باپ ہر چیز اس کی وہ اسی دنیا کا پرندہ بن گیا ہے. جو بچہ گھر سے گن پکڑ کے باہر بندے مارتا ہے, جو گاڑی میں بیٹھ کے باہر بندے مارتا ہے, وہ اس ریئل ورلڈ سے کٹ گیا ہے. وہ کہتا ہے میری دنیا یہی ہے, بندے مارنا ہے, یہ ہیرو کر رہا ہے, میں بھی کروں گا. یہ آپ کیا غلطی کر رہے ہیں کہ بچوں کو سکرین ٹائم بہت دے رہے ہیں, اس کے ہاتھ میں اپنی وقتی ٹائم نکالنے کے لیے کچن میں کام کرنے کا فون دے دیا ہے. اور دوسری بات ہے بچہ بیٹا 2 سال کا بولنا اسے آتا نہیں, وہ ٹپ ٹپ کر کے اپنی کارٹون کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. چلیے کوکو میلن ایک وہ چیز ہے جو بچوں کے لیے پوائنٹس وغیرہ, وہ ایک لرننگ سٹیج ہے, وہ آپ بچے کو دکھا سکتے ہیں. بٹ اس کے علاوہ جو باقی کی ریلز آ رہی ہیں اس پہ تو آپ کا اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کے ریسٹرکشنز لگا دیں یا کچھ ایسے کر دیں. بچہ تو وہ دیکھ رہا ہے اور وہ اڈاپٹ کر رہا ہے. ایک طوفان ہے, ایک بے شرمی فاشی کا ایک طوفان, ایک سیلاب ہے ہمارے میڈیا پہ. ایک اور دوسری جو سب سے بڑی خطرناک بات ہے, کچھ جو ہمیں سمجھ نہیں آتی, کہ وہاں پہ کچھ ایسے کرمنل لوگ ہیں, بچے ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. ہماری یونیورسٹیوں میں جو ایڈکشن چل رہی ہے, کہ بچے نشہ کر رہے ہیں, آپ کو پتہ سب سے وجہ کیا ہے؟ یہ موبائل پہ اویلیبل ہوتے ہیں. سر موبائل پہ اویلیبل ہوتے ہیں, پلس اس کی ایک اور وجہ, جب آپ گھر سے ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں نا, تو اس وجہ سے جو بندہ آپ کو ملے گا, آپ کو جس نشے پہ لگائے گا, آپ لگ جاؤ گے, چونکہ گھر میں کوئی آپ کو سننے کو تیار نہیں ہے. پلیئر کی تلاش میں, خوشی کی تلاش میں, اطمینان کی تلاش کے لیے رہتے ہیں. تو جب آپ کے دوست, آپ کے ساتھی آپ سے کہتے ہیں یہ لے لو, اس سے آپ کا ٹینشن ختم ہو جائے گی, یہ لے لو, اس کا آپ ڈپریشن ختم ہو جائے گا, یہ لے لو, اس سے اپنے امتحان کا جو ناکامی کا پریشر وہ ختم ہو جائے گا, بچہ وقتی ریلیف کے لیے ان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے. جب ان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے وہ بہت خطرناک ہے. میرے پاس جو سب سے زیادہ آج کل کیس آ رہے ہیں, نشئی بچے آ رہے ہیں, مائیں تڑپتی ہیں, روتی ہیں, چیختی ہیں. اسپیشلی جو آئس کے نشے پہ لگے ہوئے ہیں بچے, ان کے سب سے زیادہ کیسز ہیں. بیٹا ان کا سب سے بڑا خطرناک پہلو پتہ ہے کیا ہے؟ آئس جو بچہ لیتا ہے نا, وہ اس کو اگر سمجھ آ جائے نا کہ فلاں بندہ میرے گھر میں یا میرے محلے میں میرے خلاف ہے, اس کو مار دیتے ہیں. اس کو مار دیتا ہے. کتنی بیٹر ریالٹی ہے یہ, کتنی بیٹر ریالٹی ہے. اسے پتہ چل جائے نا کہ فلاں بندہ میرے پہ حملہ کر سکتا ہے, اس کے اندر ایسے نیگیٹو انزائم پیدا ہوتے ہیں, اس کا کورٹیسول اتنا خراب ہوتا ہے, اس کا سیروٹونن اتنا خراب ہوتا ہے, وہ فوری طور پہ اس پہ اٹیک کر دیتا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ انتہائی الرٹ ہونے کا وقت ہے, انتہائی جاگنے کا وقت ہے. اگر ہم جاگتے نہیں, اگر ہم الرٹ نہیں ہوتے تو ہمارے بچے نشئی جو, اور پھر سب سے خطرناک بات ہے یہ نشہ جو ہے, ہماری گورنمنٹ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے, یونیورسٹیاں کے جو گارڈ ہے وہ نشہ دے رہے ہیں, یونیورسٹیوں میں جو بنے ہوئے کیفے بنے ہوئے ہیں وہ نشہ دے رہے ہیں, یونیورسٹی کے اندر سپلائی ہو رہا ہے. سر بہت ہی عام ہو گیا, اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی عام سی چیز ہوگی جو آپ کو ہر جگہ پہ ایک کال پہ مل جاتی ہے. آپ حیران ہوئے, میرے بچہ ایک پیرنٹ میرے پاس آیا, میں نے اس کو انٹرویو کیا. اس کا باپ کہتا ہے کہ ہم اس پہ چیک رکھتے ہیں, بندے ساتھ لگائے ہوئے, ایسا کیا ہوا ہے, ویسا کیا ہوا ہے. وہ بچہ مجھے کہنے لگا کہ میرے گھر والے کتنے پاگل ہیں, اگر میں روڈ پہ جا رہا ہوں نا, ٹرک ڈرائیور سے میں پگلے خرید لیتا ہوں. روڈ پہ ٹرک ڈرائیور بیچ رہا ہے, محلے میں جا رہا ہوں ہر دکاندار بیچ رہا ہے, یونیورسٹی میں جا رہا ہوں گارڈ بیچ رہا ہے, اندر جو کیفے بنے ہوئے ہیں وہ کافی شاپ بنی وہاں پہ بیچ, ٹیک شاپ بنی وہاں بیچ رہی ہیں. اویلیبلٹی اتنی آسان ہو گئی ہے, اس اویلیبلٹی میں ہم نے اپنے بچوں کو ہر صورت میں بچانا ہے.
کیئر کرنی ہے, خیال رکھنا ہے, اسلام سے جوڑنا ہے, اخلاقی اقدار سے جوڑنا ہے, اس کے نیگیٹو پوائنٹس بتانے ہیں کہ بچہ یہ نہیں وہ نہیں. دوسری بات, بچوں کو پریشر کوکر میں نہیں ڈالنا. آپ غلطی کرتے ہیں, بچوں کو پریشر کوکر میں ڈال دیتے ہیں. پڑھائی کا تو زور, پاس نہ ہوا تو یہ ہو گیا, میری ناک کٹ گئی, میرا فلاں ہو گیا, یہ وہ بچہ پھر جھوٹ بولتا ہے, وہ غیر اخلاقی حرکات کی طرف جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں کیا کروں, اس کی مزاج کے خلاف, اس کی پسند کے خلاف, اس کے ٹیلنٹ کے خلاف آپ نے اس کو کوئی ایسا مضمون دے جسے اسے سمجھ ہی نہیں ہے. ایک بندہ میتھ نہیں جانتا, آپ میتھ میں گھسیڑا ہوا ہے. ایک بندہ بیولوجی نہیں جانتا, بیولوجی میں گھسیڑا ہوا ہے. ایک بچے کو کمپیوٹر نہیں آتا, آپ نے کمپیوٹر میں گھسیڑا ہے. ایک بندہ آرٹ کا بندہ آپ نے کہیں اور گھسیڑا ہوا ہے. پہلے بچے کا ٹیلنٹ دیکھیں, اس کا مزاج دیکھیں, اس کا رجحان دیکھیں, اس کی صلاحیت دیکھیں. پھر بچے کو اس سے ریلیونٹ سبجیکٹ میں آپ ڈالیں گے اور پھر اس سے پریشر کوکر ہٹا دیں. تو فیل ہو گیا, میں مر جاؤں گی, تو فیل ہو گیا, جو جگہ وہ ہوگا. نو 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 نو. بچے اسٹریس میں مر جاتے ہیں, ان کو ہارٹ اٹیک آ جاتے ہیں, بچہ خود یا سوسائڈ کر لیتے ہیں. بیٹا بچہ, میں یہاں کے تلخ کے بتانے لگا ہوں, بچے سب سے زیادہ خوشی کرتے ہیں میٹرک کے رزلٹ کے بعد. کبھی ایف اے بی اے کے بعد ہم نے نہیں سنا, کبھی ایم اے کے بندے نے خودکشی نہیں کی. کیوں؟ میٹرک کا رزلٹ پہلا سٹیپ ہوتا ہے نا. نہیں بیٹا, وہ بلوغت کا ٹائم جو میں کہہ رہا ہوں, بچہ نیا نیا بچپن سے لڑکپن میں داخل ہوتا ہے, وہ حیرت میں ہوتا ہے, ایک عجیب سی دنیا میں ہوتا ہے, اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. نئی نئی شعوری وادی اس کے لیے کھل رہے ہوتے ہیں, شعور بصیرت آگے کی کھڑکیاں اس کی کھل رہی ہوتی ہیں. اس وقت بچہ نا پریشر میں آ جاتا ہے, اسے سمجھ بڑا ہو کے نا وہ پریشر کو ہینڈل کرنا سیکھ لیتا ہے, وہ پریشر کو فیس کرنا سیکھ لیتا ہے, وہ شیئر کرنا سیکھ لیتا ہے. میٹرک کا بچہ گھر سے بھاگ بھی جاتا ہے, وہ خدا نہ کرے خودکشی بھی کوشش کرتا ہے. ہم نے اس کو پریشر سے نکالنا ہے. رزلٹ اگر آپ سارا سال پریشر ڈالیں, رزلٹ سے 2-4 دن سے کہہ لیں کہ بیٹا اگر رزلٹ برا بھی آیا کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, بچہ ریلیکس ہوگا. بچے کو پریشر کوکر میں بالکل نہ ڈالیں. معاشرے سوسائٹی کے خوف میں اس کے اوپر ایسے سبجیکٹ نہ لا دیں جو اس کو نہیں آتے. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ ایک بڑے حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں, لہٰذا ایسی غلطی نہ کریں. سر, کیا اسلام میں بچوں کو ٹیکنالوجی کے استعمال کی کوئی حدود بتائی گئی ہے؟ بالکل, اسلام میں کہا کہ علم حاصل کرو, غور پہلے دن سے قبر تک آپ نے علم حاصل کرنا. میں حیران ہوتا ہوں آقا کریم کا فرمان کہ چائنا علم حاصل چاہے تو چائنا جانا پڑے. علم جو ہے نا ہمارا ابن رشد ہے, ابن الہم ہے, ابن سینا ہے, ہمارا ابن خلدون ہے. ہماری تاریخ کا وہ دور جب ہماری مائیں, ہمارے کلچر, ہمارے معاشرے میں تعلیم پہ زور دیا جاتا تھا, اور دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں جب ابن سینا, ابن خلدون, ابن عربی کو پڑھایا جاتا تھا. اب وہ دور کچھ عرصہ پہلے 3-4 صدیاں پہلے ہم نے اس سے ہٹ گئے اور باقی یورپ آگے نکل گیا. ہم نے غلطی کیا کی, ہم نے بچوں کو تعلیم سے, آگہی سے, ٹیکنالوجی سے, شعور سے ہم نے جب دور کیا, وہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی. اگر آپ دیکھیں نا, میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اب جو ایران میں جو امریکہ کر رہا ہے کس بیس پہ, ٹیکنالوجی کے زور پہ. اب غزہ میں جو اسرائیل بدماشی کر رہا ہے کس زور پہ, ٹیکنالوجی کے زور پہ. وہ کہتا ہے کہ ہمارا ایک جہاز جائے گا, سب کو اڑا کر رکھ دے گا. افغانستان میں کس لیے کر رہا ہے؟ جب تک ہم ٹیکنالوجی میں آگے نہیں آئیں گے, جب ہم سائنسی ترقی میں آگے نہیں آئیں گے, جب ہم موجودہ علم و شعور کی جو انتہا اس وقت نہیں پہنچیں گے, ہمارا جذبہ پیچھے رہ جائے گا, ہمارا جو نا وہ جوش پیچھے رہ جائے گا. جوش کے ساتھ ہمیں عقل شعور کی, فہم کی, ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. جب تک ٹیکنالوجی حاصل کریں گے, ہم جتنے مرضی نعرے مار لیں, جتنے مرضی جوش دکھا لیں, جتنے مرضی دعوے کر لیں, ہمارے کھوکھلے ہیں. ایک جہاز وہ کھڑا کریں گے, وہ کہتا ہے جہاز ہم نے کھڑا کر دیا, 1000 کلومیٹر تک کوئی اسے قریب نہیں آ سکتا, تو آپ نیچے کے کریں گے. ہمیں ٹیکنالوجی سیکھنی ہے, تب بھی ہم اس دور کا مقابلہ کر سکتے ہیں. سر, چونکہ آج کل تو ویسے ہی بہت فاسٹ دور ہو چکا ہے, اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اگر وہ بچے جو پڑھائی سے دور بھاگ جاتے ہیں تو ان کے پیرنٹس کو کیا چاہیے, کیسے اس کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا. پہلے اگر بچہ بھاگتا ہے, پہلے اس کے اسباب دیکھیں, وجوہات دیکھیں, بچہ کیوں بھاگ رہا ہے, اس کی ریزن کیوں بھاگ رہا ہے. ایک بات ہو گیا. دوسرا, ہر پیرنٹ جب اس کے 4 یا 3 بچے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ ذہین ہے, یہ ذہین نہیں ہے, یہ محنتی ہے, یہ محنتی نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ ذہین ہے تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہے. اگر آپ کا بچہ ذہین نہیں ہے, دنیا میں بے شمار ایسے ادارے ہیں ہمارے, جہاں میں نے جاب کی ہے, ٹفٹر سیکریٹریٹ میں, ان کا کام یہ ہے, وہ ریپیئرنگ کے سکھاتے ہیں, فریج کی, ٹی وی کی, موبائل کی, پلمبرنگ کی, الیکٹریشین کی, ساری چیزیں, ساری اگر آپ کا بچہ پڑھتا ہے تو اس سے بڑی اچھی بات نہیں ہے. پیرنٹس کو پتہ لگ جاتا ہے, ٹیچر کو پتہ لگ, بچہ بھاگتا کب, جب اس کو چیزیں سمجھ نہیں آتی. جو بچہ انٹیلیجنٹ ہوتا کبھی نہیں بھاگتا, اسے انجوائے کرتا ہے, جن کے کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں, تو انجوائے کرتا ہے بیٹا, وہ تو انجوائے کرتا ہے, رول کرتا ہے. جس کو سمجھ نہیں آتی بھاگتا. پہلے دیکھیں اس کی وجوہات کیا ہے. اگر تو وجوہات اس کا فہم لیول نہیں ہے, اس کی عقل شعور نہیں ہے, تو پھر فوری طور پہ اس کو ٹیکنالوجی, اتنے سستے ادارے لاہور میں بنے ہوئے, کامرس یہ جو ہمارے ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ہے, وہاں پہ فریج کی ہے, ٹی وی کی ہے, ریڈیو کی ہے, موبائل سروس ہے. میں کسی بچے کو اگر آتا ہے نا اے سی ٹھیک کرنا, وہ اس کی کمائی پوری بندہ نہیں ملتا. کسی کو پلمبر ٹھیک کرنا آتا ہے, وہ 1 گھنٹے میں 2000 روپے لے جاتا ہے. کسی کو اے سی ٹھیک کرنا ہے 3 گھنٹے میں 20000 کما لیتا ہے. اس کو ہنر دیں, اس کو ٹریننگ دیں, تاکہ بچہ خود کار ہو کے سیکھ سکے. اگر آپ ٹریننگ نہیں دیتے, اس چکر میں پڑھتے ہم نے اس کو میں اکثر کہتا ہوں سادہ ایف اے بی اے کرانے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ نے سادہ ایف اے بی اے کرا, اس کو ہنر نہیں, فائدہ کیا اس کا. یا کمپیوٹر ایجوکیشن دیں اسے, یا ہنر دیں اس کو, اس کے فریج کا ہے, ٹی وی کا ہے, ریڈیو کا ہے, موبائل کا ہے, اے سی کا, جو نئے دور آ گئے ہیں, کورسز کرائیں اسے, آن لائن کورسز کرائیں.
پھر آپ کا بچہ کامیاب ہوتا ہے. اگر آپ نہیں کراتے آپ کا بچہ فیل ہو جائے گا. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ گھر کی جو گرومنگ ہوتی ہے وہ بچوں کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے؟ اور اس کی وجہ سے چونکہ اگر ہم بروکن فیملیز کو دیکھیں یا کوئی بہت ہی ایلیٹ کلاس کے بچوں کو دیکھیں جن کے پیرنٹس کے درمیان میں تھوڑا سا بھی فاصلہ ہوتا ہے یا کوئی بھی پرابلم آ جاتی ہے تو اس سے جو بچہ ہے وہ ڈپرائیوڈ بہت حد تک ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو جو تربیت ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی اور وہ سوشلائز بھی اتنا نہیں کر پاتا یا پھر اپنے آپ کو ٹوٹلی پارٹیز اور ان چیزوں کے اندر وہ رستے ڈھونڈتا ہے نا بیٹا, وہ اپنی ڈپریشن ایگزائٹی کے رستے ڈھونڈتا ہے. جن گھروں کا ماحول اچھا ہوتا ہے, جن گھروں میں پڑھائی شڑھائی کا سسٹم اچھا ہوتا ہے, جن میں اقدار اخلاقیات ہیں, ساری چیزیں ٹھیک, جن گھروں میں بچوں کی اخلاقی تربیت پہ, ان کی خوراک پہ, ان کے کریکٹر پہ دھیان دیا, اور بڑا بچہ جب پڑھتا ہے تو بڑے بچے کو دیکھ کے پھر سارے پڑھتے ہیں. آپ نے پچھلے دور میں دیکھا بہت سارے کہتے ہیں کہ اس کے سارے بچے کوئی سی ایس پی افسر ہے, کوئی فوجی ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر. کیوں ہے؟ ان کے گھر کا ماحول اچھا تھا, انہوں نے بچوں پہ تربیت کی, دھیان دیا, ٹائم دیا. اگر آپ گھر کے بچے ماحول اچھا نہیں ہوتا تو کوئی آوارہ گردی کر رہا ہے, کوئی بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے. اگر گھر کا ماحول اسلامی ہے, اخلاقی ہے اور پڑھائی والا ماحول ہے تو سارے بچے اس پہ دھیان دیکھیں گے. ایک جو بڑا بھائی اگر پڑھ گئی ہے اس کو دیکھنے والے نیچے سارے بچے اس کو فالو کریں گے, پڑھیں گے. اگر آپ نے یہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا تو بچے آوارہ گردی کی طرف جائیں گے, نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف جائیں گے, غیر نصابی سرگرمیوں کی طرف جائیں گے. پھر آپ جتنا بھی سنبھالنے کی کوشش کریں گے بچے نہیں سنبھلتے, بالکل نہیں سمجھتے. اور موجودہ دور میں نارمل انداز میں سمجھانے کا مؤثر طریقہ کیا ہوگا؟ آج کل اتنی اچھی آ گئی ہیں بیٹا, ویڈیوز اتنی اچھی آ گئی ہیں. میں اکثر یہاں پہ میں کچھ ہربل ٹپس بھی بتاؤں گا. کچھ بچوں کی یادداشت اچھی نہیں ہوتی بیٹا, ان کی یادداشت ان کا سپورٹ نہیں کرتی. یہاں میں یہ ضرور بتاؤں گا, کچھ بچے جتنا مرضی زور لگا لیں ان کا ذہن کام نہیں کرتا. اگر ایسے بچے آپ کی زندگی میں کچھ آ گئے ہیں, پیرنٹس کو پتہ لگ گیا کہ میرا بچہ پڑھ نہیں رہا, میرے بچے کا ذہن ساتھ نہیں دیتا, اس کی یادداشت ساتھ نہیں دیتی, یہاں میں ہومیو اور ہربل چیزیں بتاؤں گا تاکہ آپ کو فائدہ ہو. کسی بھی ہومیوپیتھی سٹور سے ایک دوائی ملتی ہے کالی فاس PHOS, کالی فاس 6X, یہ میٹھی گولیاں ہیں. اگر آپ 2-4 مہینے کسی بچے کو کھلائیں تو اس سے کمزور بچہ ذہن, اس کی یادداشت کام کرنا شروع کر دیتی ہے, اس کا برین کام کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک کام. دوسرا, اگر آپ ایسے بچوں کو, کسی بھی بچے کو 5 یا 10 بادام رات کو بھگو کے صبح چھلکا اتار کے 21 بار یا کبھی دم کر کے کھلائیں تو اس کا یادداشت کام کرتی ہے, اس کا ذہن کام کرتا ہے. 2 کام. اسلامی طور پہ اگر ایسے بچوں کو اگر آپ پانی پہ سورہ علم نشرہ 11 بار دم کر کے پلائیں, ان کا ذہن کھلتا ہے, ان کا سینہ کھلتا ہے, دماغ کھلتا ہے, وہ پڑھائی کی طرف جاتے ہیں. تیسری بات, اگر ایسے بچوں کو یا حکیموں یا باعثوں 2 تسبیحاں یا 2 منٹ یا حیو یا قیوم 2 منٹ پڑھیں تو اس سے بھی بچے پڑھائی کی طرف آتے ہیں. کچھ پیرنٹس کیا کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ, اس کے اسباب کیا تھے, محرکات کیا تھے, نافرمان ہو گیا ہے, ضدی ہو گیا ہے, جھگڑالو ہو گیا, بات نہیں سنتا. ایسی ماں کو کیا چاہیے, ایسی میں پانی پہ سورہ نصر 11 بار دم کر کے پلائیں. اور ایسے بچوں کی مائیں یا شہیدو یا اللہ 3 تسبیحاں پڑھ کے اس کو پلائیں, بچے کو پلائیں, ٹھیک ہو جائے. اگلی بات ہے, کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں سارا سال پرفارم کرتے ہیں, میں بار بار اپنی ویڈیو میں بتاتا ہوں, پیپر میں آ کر ان کا دماغ کلیش کر جاتا ہے, بلینک ہو گیا, خالی ہو گیا. ایسی بچوں کے لیے میں تحفہ آپ کو ماؤں کے لیے تحفہ بتانے لگا ہوں. کسی بھی ہومیوپیتھی سٹور سے دوائی ملے گی ایناکارڈیم 30. یہ اس چیز کی دوائی ہے کہ انٹرویو سے پہلے, ایگزام سے پہلے جو بچہ کولیپس کر جاتا ہے, ذہن بلینک ہو جاتا ہے, وامٹنگ کرتا ہے, بیہوش ہو جاتا ہے, اگر آپ بچے کو 3 دن پہلے شروع کر دیں یا پیپر یا انٹرویو والے دن اس کے 5 قطرے دے دیں ایناکارڈیم 30 کے, وہ بچہ مضبوط رہتا ہے, طاقتور رہتا ہے. کہ ہربل ٹپس اور بتاؤں گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچے کا دماغ کمپیوٹر کی طرح تیز چلے تو برہمی بوٹی ہر پنساری سے ملتی. جب پوچھیں گے وہ کہے گا جی یہ تو بچپن کی چیزیں بھی یاد کرا دیتی ہے. وہ لے لیں اور بادام کو کرش کر کے برہمی بوٹی کو ایک نا پھوف سا بنا لیں, 1 چمچہ صبح شام اگر آپ دیتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے. اصل بات بچے پہ دھیان رکھیں, بچے کی ایکٹیویٹی چیک کریں, کمپنی چیک کریں, اسکرین ٹائم چیک کریں. ساتھ جب آپ یہ ایکٹیویٹی کریں گے تو انشاءاللہ بچہ پڑھائی کی طرف بھی آئے گا اور پڑھے گا بھی. کیا بچوں کے ساتھ دوستی کا تعلق قائم کرنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. یا فاصلہ رکھنا؟ نہ, وہ دور ختم ہو گیا ہے. دوستی رکھیں بچوں. پہلی بات اسپیشلی بیٹیوں کے والے سے میں کہوں گا, اگر جو بیٹی ہے نا وہ مرد جو جہاں بھی ہوتی ہے جہاں پہ مرد ان کو شجر ممنوع بنا کے کونے میں پھینک دیتے ہیں, بچی کو سمجھ نہیں آتی مرد کیا, اس کے اندر کانفیڈنس نہیں آتی. جب وہ کسی مرد کے سامنے کھڑی ہوتی ہے نا, اس کی زبان لڑکھڑاہٹ کا شکار ہو جاتی ہے, تتلاہٹ کا شکار ہوتی ہے, اس کے لفظ نکلتے نہیں, وہ لفظ بے ربط اس کی ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ میکسیمم کام کریں, گپ لگائیں. جب بازار جائیں اسے کہ بیٹا یہ چیز خریدو, اپنی زیر نگرانی اس سے کام کرائیں اور چھوٹے چھوٹے کام اس سے کرائیں تاکہ اس کے اندر کانفیڈنس ہے. آپ اس کے ساتھ ڈیلی آگے کمپنی کریں, بات کریں, گپ لگائیں. بیٹا کوئی مسئلہ, کوئی ٹینشن, کوئی پرابلم, بیٹا یہ کیا کیا, وہ کیا کیا, تاکہ مرد اور میل اور فیمیل کا جو ایک حجاب ہے, خوف ہے بچی کا, دور ہو جائے.
اس کے اندر کانفیڈنس، اس کو میکسیمم بلائیں اسے. جب میکسیمم بلائیں گے بار بار جب وہ بولے گی اس کے اندر کانفیڈنس آئے گا, اس کو دھیان آئے گا, اور اس کو کانفیڈنس دے کہ بچے تو یہ کر, اگر تیرے سے نہیں ہوتا کوئی بات نہیں ہم اور کر لیں گے. اور اس کو یہ کانفیڈنس, بچے اگر زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو تم نے میرے سے شیئر کرنی ہے. اور بیٹی اس کانفیڈنس کے ساتھ رہتی ہے, پھر وہ باہر بھی اس کا ایٹیٹیوڈ اور ہوتا ہے. اگر اس کا باپ اس کے ساتھ کھڑا ہے, اس کی ماں اس کے ساتھ کھڑی ہے نا, اگر کوئی باہر اس کو چھیڑتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے میرے باپ ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ وہاں اور ہوگا. اگر باپ اس کے ساتھ نہیں کھڑا وہاں وہ بزدل بلی کی طرح کھڑی ہو جائے گی. پیرنٹس کا دوستی والا رویہ, کانفیڈنس والا رویہ ضرور ہونا چاہیے. اگر ایسا رویہ ہوگا تو بچوں میں کانفیڈنس ہوگا, اور زندگی کے مشکل حالات کو, کرائسس والے حالات کو, سینسیٹیو حالات میں جہاں پہ عام بچی خوفزدہ ہو جاتا ہے, وہ کانفیڈنس کے ساتھ فیس کرے گی اور پازیٹیو بیہیو کرے گی وہاں پہ. کیا والدین کا اپنا رویہ بچوں کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے؟ 100%. اگر ماں باپ, اگر ہاں تو کیسے؟ اگر ماں باپ پازیٹیو ہیں, ماں باپ مذہبی ہیں, ماں باپ اخلاقی ہیں, ماں باپ سخاوت والے ہیں, ماں باپ پڑھتے ہیں لکھتے ہیں, ان کا ایجوکیشن والا ماحول ہے, تو بچے آٹومیٹکلی فوٹو پہ, میں اکثر کہتا ہوتا ہوں اگر آپ نے کہیں جگہ شادی کرنی, میں عورتوں کو بڑی مثال دیتا ہوں کہ جا کے اس کی ماں کو دیکھ لیں, اس کے باپ کو دیکھ لیں. بچیاں 99% ماں کی فوٹو کاپیاں ہوتی ہیں. جیسے ماں کہتی ہے, بچیاں شعوری لاشعوری طور پہ ماں کو فالو کرتی ہے. اگر ماں کہتی ہے نا ابا کی حیا کرنی ہے تو بچی حیا کرے گی اپنے خامد کی. اگر ماں کہتی تیرے ابے نے میں کچھ نہیں سمجھتی, بیٹی بھی کہیں کل میں بھی کچھ نہیں سمجھنا. تو مائیں جو اپنا رول ادا کرتی ہیں وہ شعوری لاشعوری طور پہ ماں اپنی بیٹی کے دماغ میں فیڈ کر رہی ہوتی ہیں. باپ جو کوشش کر رہا ہوتا ہے شعوری لاشعوری طور پہ اپنی بیٹی کے دماغ میں فیڈ کر رہا ہوتا ہے. لہٰذا جو بھی آپ رویہ اپناتے ہیں, جو بھی آپ گفتگو اپناتے ہیں, کرائسس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, ڈیل کرنا ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں جب آپ اپنے ایک کریکٹر کے طور پہ, مثالی رویے کے طور پہ, ایک شاندار ایٹیکیٹ کے ساتھ جب کرتے ہیں, بچے اسی کو فالو کرتے ہیں. یا بھول جائیں اگر آپ کی اخلاقی روایات اچھی نہیں ہے, آپ کا رویہ مثالی نہیں, اور بچے اپنائیں گے, نو. آپ کو اگر چاہتے کہ آپ کے بچے ایک شاندار مثالی کردار بنے تو آپ کو مثالی کردار بن کے سامنے آنا پڑے گا, تبھی بچے اچھے ہوں گے. سر اگر بچے بری صحبت میں پڑ جائیں تو ان کو صحیح راستے میں کیسے لایا جا سکتا ہے؟ پڑھا, یہ سب سے کرٹیکل مسئلہ ہے. اگر بری صحبت میں پڑھ گئے تو عام لوگ سختی کرتے ہیں. بچہ جب بری صحبت میں پڑھتا ہے تو اس بیریئر کو توڑ چکا ہوتا ہے. ماں باپ کی عزت, ماں باپ کی رسپیکٹ, سوسائٹی معاشرے کے سارے اخلاقیات کو وہ توڑ چکا ہوتا ہے. وہ ڈٹھائی کے دور میں داخل ہو چکا ہوتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ بچہ جو اس نے کوئی بری صحبت میں پڑھ گیا ہے, اس نے اخلاقیات, مذہبی اخلاقیات, معاشرتی اخلاقیات, ماں کی عزت, باپ کی عزت کو روند ڈالنا ہے. اب اگر آپ سختی کریں گے تو وہ آپ کو دشمن ہو جائے, گھر چھوڑ کے چلا جائے گا, یا بچی کو گھر چھوڑنے کی کوشش کرے گی. آپ نے اس کے ساتھ بیٹھنا ہے, اور بیٹھنے کے بعد اپنی بے بسی شور کرنی کہ میں بہت پریشان ہوں, میں اپسٹ ہوں, مجھے تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے, میری مدد کرو. جب بچے کو آپ مدد کہیں گے نا, اس کے اندر ایک دم اس کی شخصیت اٹھے گی, میری مدد کرو, ہم نے اس مشکل سے نکلنا. اور پھر اس سے پوچھو تمہیں کیا پرابلم آ رہی ہے, تمہاری پرابلم کیا ہے, تمہارے مسائل کیا ہے, میں اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا یا کرتی ہوں. جب آپ اس کے مسائل سنیں گے, اس سے بات کریں گے, اس سے شیئر کریں گے, اس سے ہیلپ مانگیں گے تو وہ آپ کی ہیلپ کرے گا. جب آپ اس پہ سختی کریں گے, ڈانٹیں گے, لڑیں گے, ماریں گے, وہ تو پہلے ہی آپ کی دیوار توڑ کے اس دیوار کو کراس کر گیا, اس لائن کو وہ پہلے ہی کراس کر گیا. لہٰذا ایسی غلطی نہیں کرنی, اس کے ساتھ شیئرنگ کرنی ہے, شیئرنگ کے بعد اس سے ہیلپ مانگنی ہے, پیار کرنا ہے, اور اسے مدد مانگنی ہے. اسے جب مدد مانگے تو بچہ آپ کی مدد بھی کرے گا اور اس چیز نکل بھی آئے گا. سر کیا یہ صرف گھر کے پیرنٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں, یا جتنے بھی افراد اس گھر میں رہ رہے ہیں ان سب کی شخصیت جو ہے وہ بچے کو متاثر کرتی ہے؟ بڑا کسی بچے کی شخصیت کے لیے پورے گھر کے ماحول کے ساتھ اس محلے کا, اس معاشرے کا بھی پورا رول ادا ہے, سوسائٹی کا بھی. اگر گھر میں ایسی ڈرامے, ایسی فلمیں دکھی جا رہی ہیں تو بچہ اس سے متاثر ہوگا. اگر گھر میں ایسے لوگ آتے ہیں جو اخلاقی طور پہ, معاشرتی طور پہ, جن کے رویے, جن کے اقدار, جن کے اخلاقیات پہ, بچہ اس سے متاثر ہوگا. بچہ نا ابزارو کرتا ہے بچہ, کیونکہ جب 7-8 سال کے بعد اس کی بصیرت کھلتی ہے, اس کا شعور کھلتا ہے, اس کی آنکھیں کھلتی ہے, وہ ہر چیز کو سیکھتا ہے, ہر چیز کو لیتا ہے. اس کے سامنے جو بھی کریکٹر آئے گا, چاہے فلم کی شکل میں, چاہے کتاب کی شکل میں, چاہے ڈرامے کی شکل میں, چاہے ٹی وی کی شکل میں, چاہے سوشل میڈیا کی شکل میں, چاہے مہمانوں کی شکل میں, چاہے ملازموں کی شکل کو سیکھتا ہے. تو یہ ساری چیزوں پہ جب ہم دھیان رکھیں گے, ساری چیزیں کیسی ہو رہی ہیں, تو پھر ہم بڑا بچہ ایک بہتر رویہ اپنائے گا. اگر ہم چیزوں کا خیال نہیں رکھتے تو بچہ ایک غلط ٹریک پہ چلا جائے گا. لہٰذا کسی بچے کی تربیت میں, کسی بچے کے کریکٹر میں ماں باپ, گھر کے رشتہ دار, باقی رشتہ دار اور محلے کا رول بڑا اہم ہے. ہمیں ساری چیزوں پہ دھیان رکھنا ہے, تب بھی ہم اپنے بچوں کو مثالی اور باکردار بنا سکتے ہیں. بچے, ہم لوگ جانتے ہیں کہ باہر سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے, ہم ان کو زیادہ سوشلائز نہیں کرنے دے رہے, چونکہ اس طرح ہم ان لوگوں کو گھر کے اندر بھی نہیں بٹھا سکتے. تو ہمیں کیا اس سچویشن میں بچوں کو باہر جانے دینا چاہیے اکیلے, یا ان کی سپرویژن رکھنی چاہیے, یا پھر انہیں گھر میں قید کر دینا چاہیے؟ پہلی بات تو اگر کوئی آپ کی بچی بلوغت کے دور میں داخل ہوگی تو کبھی نہ جانے دیں. نو, کبھی خالہ کی صرف طرف, بچی نہیں بیٹا, میں دونوں کی طرف سارے بتاتا ہوں.
बेटी को तो आपने ध्यान रखना है कि उसको एक भी रात किसी के घर में रात नहीं रहने देना, नो। बच्चे का भी ख्याल करें, जब कहीं ये रहती है ना रात जाके किसी खाला की तरफ, किसी मामू की तरफ, किसी चाचा की तरफ, फूफी की तरफ, वहाँ ये आज़ादी फील करते हैं। वहीं से बहुत सारे मेरे पास जो केस हैं, वहीं से मसाइल का आगाज़ होता है, वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। बच्चे के साथ रहें, बच्चे को आउटिंग पे वीकेंड पे खुद ले जाएं, आप पार्क में जाएं, होटलें पे करें, खाना पे जाएं। अगर आप खाना अफोर्ड नहीं करते, होटल अफोर्ड नहीं करते, बच्चों के साथ ले जाएं। या कुछ ऐसी फैमिली जो बड़ी बाकरदार है, बड़ी सुलझी हुई है, अच्छी फैमिलीज़ हैं, उनके साथ मेल जो रखें, उनके साथ आने जाना, खुद कंपनी करें। अगर पेरेंट्स कंपनी करें ना, आगे घर बच्चे के साथ आधा पौना घंटा कर ले, बच्चा कमी फील नहीं करता। लिहाजा ऐसी कंपनी जो साले है, जो बाकरदार है, जो अच्छी है, वहाँ तो बच्चे को आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। लेकिन नहीं तो मैक्सिमम खुद करें और बच्चों को अपने साथ पार्क में ले जाएं, होटल में ले जाएं, बाज़ार में ले जाएं, ताकि बच्चा पढ़ाई की तरफ जाए। और घर में इतनी अच्छी एंटरटेनमेंट आ गई है, इकट्ठे बैठ के कोई ड्रामा देख सकते हैं, कोई फिल्म देख सकते हैं, कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। ऐसी एक्टिविटी अपनाएं जहाँ पे बच्चे के मुआशरे के जो बद असरात है वो ना पड़ें, मुआशरे के पॉजिटिव असरात पड़ें। मुआशरे के पॉजिटिव असरात भी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इनमें काफ़ी हद तक जो हमारा क्रेडिट जाता है वो जाता है स्कूल्स का भी। अगर स्कूल में हमारे उस्ताद ऐसे हैं कि जो आपके बच्चे को मतलब कि अपना बच्चा समझ के उनको साथ डील इन कर रहे हैं, तो फिर तो आपका बच्चा परफेक्टली ग्रूम हो सकता है। अगर उस्ताद ही कुछ इस किस्म के निकल आए जो बच्चे के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, सोटियाँ मार रहे हैं, इस तरह के हालात करें, तो फिर बच्चा बेचारा किधर? ये हमारे माशरे का बहुत बड़ा कलमिया आ गया कि पहले हमारे जो स्कूल होते थे ना, एकड़ों पे होते थे, बड़े बड़े ग्राउंड, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े दरख्त, एक माहौल होता था। आप एक एक कनाल के 10-10 मरले के जो स्कूल बन गए, वहाँ पे जो प्रॉब्लम क्या है, मैट्रिक पास बच्चियाँ, जो टीचर हैं उनकी मैट्रिक पास, FA पास, जो महरूम है, किसी की शादी नहीं हुई है, वो टीचर क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। जिस स्कूल में आप दाखिल करते हैं बच्चे, आजकल अच्छे स्कूल आ गए हैं, बहुत महंगे भी नहीं, जहाँ पे पहले आप टीचर देखें, टीचरों की एजुकेशन क्या है, उनका प्रॉस्पेक्ट, और पूछें ना क्यों उनसे कि ये अगर जो टीचर रखे, कोई FA रखा हुआ, कोई BA रखा, कोई मैट्रिक रखा हुआ है, वो तो बच्चे को फिर ख़राब करने वाली बात है। क्वालिटी के टीचर रखें, स्कूल के रिजल्ट देखें कि स्कूल के रिजल्ट क्या है। स्कूल का हर साल रिजल्ट आता है ना, पहले चेक करें जाके कि स्कूल के बच्चे कितने परसेंट 90+ हैं, कितने परसेंट 80% है। क्योंकि ये सच है कि अगर आपका बच्चा 90+ नहीं है तो आपका बच्चा परफॉर्म नहीं करेगा। आजकल जो कंपटीशन इतना हो गया है, 90+ ही बच्चा चलता है। तो आपने पहले स्कूल देखना है, टीचर देखने हैं, स्कूल का रिजल्ट देखना है, स्कूल की बिल्डिंग देखनी है, फिर खामोशी से उसका माहौल देखना है। और मैं मशवरा ये दूंगा कि अगर जो को एजुकेशन का बड़ा रोल डालते हैं, बच्चियों को स्कूल में डालें, 5वीं जमात के बाद बच्चों को स्कूल में डालें तो ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहते हैं। को एजुकेशन अच्छी ज़रूर है, यूनिवर्सिटी में बच्चा मच्योर हो जाता है, वहाँ पर चला जाएगा। छोटी क्लासों में मेरा मशवरा, बहुत सारी मेरे पास जो केस एक प्रॉब्लम आती है, एकेडमी भी देखभाल करें। मेरे पास बहुत सारे केस बच्चियों के आते हैं कि बच्ची गई वहाँ पे और एकेडमी किसी बच्चे के साथ होगी, बच्चा गया एकेडमी बच्चे के साथ होगी। एकेडमियाँ मोहल्ले में जो खुली हुई हैं, छोटी छोटी एकेडमियाँ, लोग बैठे हैं, ये वो, पहले पेरेंट्स खुद चेक करें, चेक करने के बाद माहौल देखें, टीचर देखें, रिजल्ट देखें, फिर बच्चों को वहाँ दाखिल करें। सर आखिर में आप क्या बताना चाहेंगे कि लोगों के लिए क्या मैसेज है कि कैसे बच्चों की तरबियत करनी है, कैसे अपने घर के माहौल को सुकून में रखना है और बच्चों को बुरी सोबत से हमारे बच्चे नहीं, हमारी असल कायनात है, हमारा असल ख़जाना, हमारा असल एसेट है। अगर हमारे बच्चे, ये सबसे बड़ी कीमती चीज़ हमारे लिए। फिर पेरेंट्स जब खुदा न करे जब कोशिश करते हैं, और फिर मैं अक्सर कहता हूँ कि बच्चे को 6वीं-7वीं से पकड़ लें। अगर आप वो जो असल टाइम है ना बच्चे की असल एजुकेशन का, वो 8वीं से शुरू होती है। और उससे पहले बच्चे को आदत डालने के दिन में घर में उसने आके डेली पढ़ना है। अगर बच्चा आके 7वीं-8वीं तक उसको लाडो में पढ़ा हुआ है, लालचों में पढ़ा हुआ, फिर नहीं। दूसरी बात, जो बच्चा सारा साल परफॉर्म करता है एकेडमी में, स्कूल में, वही बच्चा एनुअल में पास करता है। अगर आपका बच्चा सारा साल 60% नंबर ले ला, 80% नंबर ले ला, वो जाके 90% नंबर नहीं लेगा। आजकल का जो दौर है 90+ का है, 90+ से बच्चा अगर नीचे है तो उसकी परफॉर्मेंस 0 है। आप वो बच्चा जो सारा साल एकेडमी के टेस्टों में, स्कूल के टेस्टों में 90+ लेता है, वही एनुअल में जाके लेता है। अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा बच्चा 60 आखिर में लेकर लेगा, आखिर ऐसे नहीं होता। जो बच्चे, मैं खुद 12 साल कॉलेज में पढ़ाया, जो बच्चे सारा साल स्कूल के, कॉलेज के टेस्टों में परफॉर्म करते हैं, एकेडमी के टेस्टों में परफॉर्म करते हैं, वही आगे परफॉर्म करते हैं। एक बात। दूसरी बात यह कि बच्चे की सारा साल उसको पढ़ाई की आदत डालें। तीसरी बात है कि बच्चों को उसके टैलेंट के मुताबिक, मिजाज के मुताबिक सब्जेक्ट का इंतखाब करें। आखिरी बात यह कि बच्चों के साथ सख्ती का एलिमेंट बिल्कुल ख़त्म कर दें। उसके लिए आजकल तो इतना सा आपको टीचर नहीं मिलता, कोई बात नहीं, वीडियो आजकल वाईफाई फ्री हो गए, वहाँ पे इतनी अच्छी टीचर आ गए, एकेडमी पे आ गया। मेरे बच्चे कुछ तो वो लगा के लेते हैं, वहाँ से पैकेज लेते हैं, बच्चा जी बड़ा अच्छा टीचर पढ़ाता है, उसको लेते हैं। बाहर के सारे एग्जाम आप वहाँ पे वाईफाई से आप कंप्यूटर का सहारा ले सकते हैं, सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर का सहारा ले सकते हैं, एजुकेशन का सहारा ले सकते हैं। जब आप ये सारी कोशिश करेंगे, बच्चों पर ध्यान रखेंगे, बच्चे की तनाई का ख्याल रखेंगे, उनका स्क्रीन टाइम देखेंगे, इंशाल्लाह आपके बच्चे परफॉर्म करेंगे। लेकिन बच्चे को प्रेशर कुकर में नहीं डालना, बच्चे को उसके मजाज के खिलाफ सब्जेक्ट में नहीं डालना। जब आप नहीं करेंगे तो आपके बच्चे कामयाब होंगे और 90+ लेंगे इंशाल्लाह।
چلیے ٹھیک ہے سر، شکریہ آپ کا بہت بہت. اور اسی کے ساتھ مجھے اور سر عبداللہ بھٹی کو بھی اجازت دیجیے. آج کے پروگرام میں ہم لوگوں نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کی ہے کہ ان کا ہم لوگ گھر میں گرومنگ کیسے کر سکتے ہیں، ان کا اسکرین ٹائم کتنا رکھنا ہے، موبائل ٹیکنالوجی سے ان کو کتنا دور رکھنا ہے، کتنا اس کے ساتھ مطلب کہ انوالو رکھنا ہے، اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بچے کو کتنا سوشلائز کرنا ہے، اسے بری صحبت سے کیسے بچانا ہے، ان سب چیزوں کے سلیوشنز اور ڈیٹیل ڈسکشن آج سر عبداللہ بھٹی کے ساتھ ہم نے کیے. تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اور آپ ہمارا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے کو درویش دی دنیا 7 سے 8 بجے 89 نیوز پہ. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.